ملت جعفریہ، حاضرین مجلس کے مرحومین، معاونین مجلس کے مرحومین، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهله، الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین معصومین۔ سب مل کے امام زمانہ کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد اور ہدف زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامرانیاں نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ 5 دن آپ کی
خدمت میں رہیں گے۔ اس سال ایام اعظام میں مختلف موضوعات پہ ہم نے گفتگو کی کہ جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ذکر اور فکر، معاد اور معاش، دین اور فطرت، اور ریسنٹ جس موضوع پہ گفتگو کی وہ تھا مقامات زیارت عاشورہ۔ لیکن یہ موضوع بہت بڑا موضوع تھا اور انکمپلیٹ رہا، اور کیونکہ مجالس اور محافل سوشل میڈیا پہ دیکھی جاتی ہیں تو ہم نے سوچا اس موضوع کو اور آگے بڑھایا جائے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ اس سال زیارت عاشورہ پر پابندی بھی لگی اور لوگوں کو زیارت عاشورہ کا اتنا علم نہیں تھا کہ زیارت عاشورہ میں کتنے بڑے مفاہیم اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں وہ دعائیں جو ہم شاید تصور بھی نہ کرتے کہ اللہ سے مانگیں، وہ سب کچھ اللہ نے ہمیں زیارت عاشورہ میں عطا کر دیا کہ شاید مانگتے ہوئے بھی بندہ احساس کرتا کہ یہ مانگوں یا نہ مانگوں، کہیں خلاف ادب تو نہیں ہے ایسی چیز مانگنا، لیکن وہ چیزیں ہم نے زیارت عاشورہ میں مانگی ہیں کہ 17 اور 18 مقامات ہیں زیارت عاشورہ کے، کہ اگر ایک مقام بھی اگر بندے کو مل جائے اور ایک مقام کو بھی اگر بندہ سمجھ جائے تو انسان جنتی بن جائے۔ کہ زیارت عاشورہ میں اللہم بہت زیادہ ہے۔ دو چیزیں زیارت عاشورہ میں بہت ہیں، تھوڑا سا تکرار کروں گا تاکہ ربط موضوع ہو جائے، شاید آپ لوگوں نے وہ مجالس نہ سنی ہو۔ ایک تو زیارت عاشورہ میں ہم نے خدا سے ایک بھی دنیا کی چیز نہیں مانگی، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا مجھے بچے دو، آپ نے یہ نہیں کہا مجھے رزق دو، آپ نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ جتنے زیارت عاشورہ کے اندر آپ مقامات اللہ سے مانگتے ہیں وہ سارے مقامات روحانی اور اخروی ہیں۔ دوسرا، زیارت عاشورہ میں بندہ بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، مثلا معکم فی الدنیا والآخرہ، اے خدا مجھے معیت اہل بیت عطا کر، اہل بیت کا ساتھ عطا کر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا کر۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں محیا یا محیا محمد وآل محمد، اے خدا مجھے وہ زندگی، وہ حیات عطا کر جو محمد اور آل محمد کی زندگی ہے، یعنی ایسی زندگی دے جیسی زندگی تم نے علی کو دی، ایسی زندگی دے جیسی زندگی تو نے امام حسن کو دی۔ اب مومن کو حیات محمد پڑھنا ہوگا کہ محمد اور آل محمد کی حیات کیسی تھی اور میں کیسی زندگی مانگ رہا ہوں۔ کہ اے خدا مجھے حیات علی دینا، حیات دشمن علی نہ دینا، مجھے حیات حسین دینا۔ اب ایک حیات حسین کی ہے مقابلے میں ایک حیات یزید کی ہے، ایک حیات علی کی ہے، ایک حیات امیر شام کی ہے، ایک حیات رسول کی ہے مقابلے میں ایک حیات ابو سفیان کی ہے۔ مختلف حیاتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو آپ نے کسی اور کی زندگی نہیں مانگی، آپ نے اگر زندگی مانگی تو پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک کی زندگی مانگی۔ کہ ایک مجھے معیت محمد اور آل محمد چاہیے، ان دونوں کا ساتھ چاہیے۔ اب اس ساتھ کی برکت کیا ہے میں بتاؤں گا۔ دوسرا، مجھے حیات محمد اور آل محمد چاہیے، ومماتی ممات محمد وآل محمد، اے خدا اگر حیات ان جیسی عطا کر رہے ہو تو پھر موت بھی ان جیسی مجھے عطا کرنا۔ مطلب یہاں پر دعائے شہادت بندہ مانگ رہا ہے کہ اے خدا جیسی سانسیں اہل بیت کی نکلی تھیں ویسی پرواز میری روح کی ہونی چاہیے۔ مطلب مجھے جہالت کی موت نہیں چاہیے، مجھے علم و عمل کی موت چاہیے، مجھے ہدایت والی موت چاہیے۔ پھر وہاں پر دعا کرتے ہو اے خدا رزقنی البراءہ، مجھے ایک رزق عطا کر۔ آج تک ہم نے اس کو رزق کی صورت میں نہیں دیکھا تھا۔ زیارت عاشورہ میں امام تجھے بتا رہے ہیں کہ براءت بھی رزق ہے، یہ ہر کسی کو عطا نہیں کیا جاتا۔ بموالاتکم، یہ جو موالات اور ولایت اہل بیت ہے یہ بھی رزق الہی ہے، اور یہ جو براءت ہے اہل بیت کے دشمنوں سے یہ بھی رزق الہی ہے۔ کہ علماء فرماتے ہیں اگر بندوں کی آنکھیں کھل جائیں اور دیکھیں کہ فرش عزائے حسین ابن علی پہ کتنے ملائک آئے ہوئے ہیں،
کہ یہ سفرہ پروردگار عالم ہے کہ خدا کہتا ہے جسے جتنا رزق لینا ہے اٹھا کے لے جائے. یہ تو بندے کا ظرف بہت چھوٹا ہے، اس کے ظرف کی وجہ سے وہ رزق کم اٹھاتا ہے. اگر ظرف پھیل جائے تو اس سفرے سے کوئی سلمان بنے، کوئی میثم تمار بن کے جائے. یہ سفرہ رزق محمد اور آل محمد ہے، کون کتنا یہاں سے اٹھا کر جاتا ہے. اور دوسری چیز جو زیارت عاشورہ میں سب سے زیادہ ہے، اکرمنی، جتنی ضمیریں ہیں وہ حسین کی طرف پلٹتی ہیں. سارکم، کس کی سار اور کس کا ایثار مجھے عطا کر؟ حسین کا ایثار عطا کر. مجھے اپنا کریم بندہ بنا. مقام محمود کی دعائیں کرتے ہو، یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں، ان کی ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا. مقام محمود جو مقام شفاعت ہے، یعنی خدا اپنے حبیب کو کہے کہ حبیب نماز تہجد پڑھ تاکہ خدا تجھے مقام محمود عطا کرے. یعنی وہ جو خدا نے محمد کو عطا کیا اسی کی دعا ہم زیارت عاشورہ میں کر رہے ہیں. اس سے بڑی دعا ہو سکتی ہے؟ ایک ہے شفاعت کا ہونا، ایک ہے شفاعت کا کرنا. مقام محمود دونوں ہیں، یعنی خود بھی اپنی شفاعت کرواؤ گے اور کسی مومن کے لیے شفیع بھی بنو گے. وہی مقام شہادت جو بندہ شہید ہوتا ہے خود بھی جنت میں جاتا ہے اور اپنے ساتھ کسی اور کو جنت میں لے کر جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی دعائیں زیارت عاشورہ میں ہیں. لیکن ایک مقام جس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کا شدت کے ساتھ زیارت عاشورہ میں ذکر ہوا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ میں ایک تو 100 سلام ہے، دوسرا 100 لعنتیں ہیں. زیادہ سے زیادہ لعنت کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ سلام کیا گیا ہے. اللہم لعن اولا ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانہ. اب یہ جو لعنتیں ہیں اس کی بھی میں نے تفصیل بیان کی ہے، لیکن تفصیل بیان کرنے کے بعد کسی جوان نے سوال کیا کہ مولانا ان لعنتوں سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا اگر فلسفہ لینا ہے تجھے لعنت کا فلسفہ، وہ بھی زیارت عاشورہ سے لینا ہے. مثلا اگر علماء نے کہا کہ کچھ ایسے اشخاص ہیں جن پر لعنت نہ بھیجا کرو، یہ تصور اس عالم کا ذاتی تصور نہیں تھا، یہ تصور ہمیں زیارت عاشورہ سے مل رہا ہے. کیا امام کو ڈر تھا؟ کیا امام کو خوف تھا؟ کیوں مولا جب 3 لعنتیں بھیجتے ہیں یا چند لعنتیں بھیجتے ہیں وہاں پر نام نہیں لیتے، اور کچھ لعنتوں میں مولا نام لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب کچھ ایسے ہیں جن پر لعنت تو بھیجو پر نام نہ لیا کرو. یہ تصور تجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ زیارت عاشورہ سے مل رہا ہے. تو یہ تصور کسی فقیہ کا تصور نہیں ہے، یہ تصور امام معصوم کا تصور ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مجتہد نے فتویٰ دے دیا اور اس مجتہد کو برا بلا کہتے ہیں، اب زیارت عاشورہ میں تم کس کو برا بلا کہو گے؟ کیا تم امام سے زیادہ تبرہ کرنے والے ہو؟ کیا تم چھٹے اور 5ویں امام سے زیادہ تبرہ کرنے والے ہو؟ یہ زیارت جو تجھے امام نے سکھائی، امام کچھ لوگوں پر لعنت تو بھیجتے ہیں پر نام نہیں لیتے، اور کچھ کے نام لیتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ان کے نام لیتے ہیں، ان کی ہسٹری کیا تھی وہ میں بتا چکا. اور جن کے کچھ افراد پہ لعنت ہے اور کچھ فیملیز پہ مولا لعنت بھیجتے ہیں. کہ معصوم سے پوچھا گیا مولا فیملی پہ لعنت کیوں بھیج رہے؟ وہاں فرماتے ہیں فیملی سے مراد آئیڈیالوجی ہے. کہ رسول خدا کی حدیث اگر بنو امیہ کے 40 لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو فرمایا اتنا فسق و فجور پھیلائیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہے. تو یہ لعنت آئیڈیالوجی پر ہے. کیوں؟ جب 5ویں امام کے پاس ایک بنو امیہ کی اولاد میں سے شخص گیا اور ایسے رو رہا تھا جیسے 6 مہینے کا بچہ روتا ہے. امام نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آپ نے بنو امیہ پہ لعنت بھیجی ہے اور میں اسی نسل بنو امیہ سے ہوں. امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب جناب نوح نے کہا کہ خدا یہ میرا بیٹا، اللہ نے کہا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کیونکہ تیری فکر پہ عمل کرنے والا نہیں ہے. کہ اگر تو محمد اور آل محمد کی فکر پہ چلنے والا ہے تو بھی بنو امیہ کی نسل میں سے نہیں ہے. جس طرح کہا کہ اللہم صلی علی محمد، جس طرح کہا گیا کہ تم اگر آئیڈیالوجی پر چلو، السلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے آئے. اب یہاں جنگ ہے آئیڈیالوجی کی. 2 نظام کا تعارف زیارت عاشورہ میں ہو رہا ہے. ایک نظام وہ ہے جس سے مجھے اور آپ کو براءت کرنی ہے، اور ایک نظام وہ ہے جس کی میں معیت کی دعا کر رہا ہوں، جن پر میں سلام کر رہا ہوں. کہ میں بتا چکا کہ ایک شجرہ شجرہ مبارکہ ہے، ایک شجرہ شجرہ ملعونہ ہے. مبارک شجرے کا بھی ذکر قرآن میں سورہ نور میں ہے، اور ملعون شجرے کا ذکر بھی سورہ اسراء میں قرآن مجید میں موجود ہے. شجرہ
ملعونہ وہ ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور شجر مبارکہ وہ ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ شجر مبارکہ کو پہچاننا ہے تو زیارت وارثہ پڑھ لو، اور شجر مبارکہ کو اگر جاننا ہے تو زیارت عاشورہ پڑھ لو۔ دونوں کا ذکر اور دونوں شجروں کا ذکر، علی آدم صفوۃ اللہ و نوح نبی اللہ و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ، یہ کون سا شجرہ ہے؟ یہ شجرہ مبارک شجرہ ہے جو کائنات کو ہدایت دیتا ہوا آتا ہے۔ اور اس شجرے کا ذکر سورہ نور میں ہوتا ہے کہ ایک شیشی ہے جس کو کہا گیا کہ زجاجتن، ایک شیشی ہے جس کے اندر مصباح المصباح، دو مصباح ہیں، دو نور ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دو نوروں سے مراد حسن اور حسین ہے، اور یہ شجرہ زیتونیہ ہے، اس کا مطلب یہ شجرہ حسینیہ ہے۔ یہ پوری تفصیل میں بتا چکا۔ تو دو نظام ہے، ایک نظام ہے نظام الہی جس کو شجر مبارکہ لے کر چلے گا، ایک نظام ہے نظام شیطان، ائمۃ الجور و ائمۃ الکفر و ائمۃ الہدیٰ۔ کچھ ایسے امام ہیں تو تجھے گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے، اور کچھ ایسے امام ہیں تو تجھے ہدایت کی طرف لے کر جائیں گے۔ جو ہدایت والے امام ہیں وہ شجر مبارک ہے، جو گمراہی والے امام ہیں، جو ائمۃ الجور ہیں، جو جور اور فسق و فجور کی طرف تجھے لے کر جائیں گے، وہ شجر ملعونہ ہے۔ اب امام فرماتے ہیں اس شجر ملعونہ سے تجھے براءت کرنی ہے۔ براءت صرف لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے مرے ہوئے مردہ جسم اور سڑے ہوئے زمینوں میں چلے ہوئے جسم پر لعنت بھیجو۔ ارے اگر اس یزید پہ تو لعنت بھیج رہا ہے جو یزید مر چکا ہے، جو قبر میں سڑ چکا ہے، جو جل چکا ہے، اس یزید کو تیری لعنت سے نقصان کیا ہوگا؟ اور اس یزید پر لعنت بھیجنے سے تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ معصوم کا 100 مرتبہ تسبیح اٹھا اور لعنت کر ابن ملجم پر، 100 مرتبہ ابن ملجم پہ لعنت بھیجو، تم کیا بگاڑ سکتے ہو ابن ملجم کا؟ اور 100 مرتبہ یزید پہ لعنت بھیجو، کیا بگاڑ سکتے ہو یزید کا؟ یہ لعنت اس پرانے یزید پر بھی ہے، لیکن زیادہ تصور جو براءت اہل بیت تجھے بتا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مرتبہ تم یزید پہ لعنت بھیج رہے ہو، یزید تو مر چکا ہے، دفن ہو چکا، ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا، عذاب الہی میں دن بدن اس کے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن لعنت کس چیز پر ہے؟ یہ لعنت اس یزیدی سسٹم پر ہے کہ جو تعارف امام حسین جاتے جاتے کرواتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا، یہ نہیں کہا حسین، کیونکہ حسین ایک فرد ہے جو تاریخ میں رہا تھا، لیکن امام نے فرمایا حسین جیسا، حسین تو چلا جائے گا پر حسین کی فکر باقی رہ جائے گی، وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی یہاں پہ دو نظاموں کا تعارف ہے، ایک نظام نظام حسینی ہے، ایک نظام نظام یزیدی ہے۔ کہ انسان اگر تو یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے، وہ یزید تو مر چکا، مٹی میں مل چکا، ایک مرتبہ یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے، ایک مرتبہ تجھے لعنت اس سسٹم پہ بھیجنی ہے جو یزید بنا رہا ہے۔ یہاں جنگ اللہ صلی اللہ یہ جنگ دو سسٹموں کی ہے۔ اگر میں یزید پہ لعنت بھیجوں، بھائی وہ تو مر چکا نا، اب وہ یزید قبر سے اٹھ کے میرا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا، ہاں اس کو تو اپنی پڑی ہوگی، وہ قبر سے نکل کے میرا کیا بگاڑے گا؟ لیکن یزید مر چکا، یزید کی فیکٹری تو ابھی تک ہے۔ ہاں یہ تصور صحیح ہے کہ حسین حق ہے اور حق زندہ ہے، یزید باطل ہے اور باطل کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن گیا تو نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، باطل تب جائے گا جب حق آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حق کب آئے گا؟ جب امام زمانہ آئے گا، تب کمپلیٹلی باطل کی جڑیں مولا سکھا دیں گے اور ختم کر دیں گے، لیکن ابھی تک باطل گیا تو نہیں۔ بھائی یزید نے ظلم کیا امام حسین پر، کربلا میں بڑا ظلم ہوا، لیکن وہ سسٹم جو یزید بنا رہا ہے، داعش نے جتنا ظلم کیا، تصور کر سکتے ہو کہ موصل میں ایک باپ کو 3 دن بھوکا رکھا، 3 دن شدت بھوک تھی، آخر میں اسے گوشت کا کھانا دیا، اور کھانے کے بعد اس نے کہا مجھے بیٹے سے ملنا ہے، کہ جو تم نے کھایا تھا وہ تیرا ہی بیٹا تھا۔ یہ وہ سسٹم ہے جو لوگوں کو زندہ جلا رہا تھا۔ تو تصور کرو جو حسین کے چاہنے والے کو اس طرح مار رہا ہے، اگر یہ وحشی میدان کربلا میں ہوتے، یہ حسین کے ساتھ کیا کرتے؟ ہاں سسٹم تو ابھی تک باقی ہے نا، جو سسٹم یزید بنا رہا ہے، جو سسٹم یزید کی فکر بنا رہا ہے، جو سسٹم فسق و فجور بنا رہا ہے۔ اب ہمارا تصور یزید کے لیے اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے جو تاریخ میں پھنس کے رہ جائے۔ اے انسان وقت کے یزید کو پہچان، اور تو وقت کے حسین کو پہچان اور حسینی کردار کو پہچان۔
اگر مجھے اس سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے بھی تو ایک ایسا سسٹم بنانا پڑے گا نا جس سسٹم میں حسینی بچے پیدا ہوں، جس سسٹم میں زینبی بچے پیدا ہوں، جس سسٹم میں اکبر جیسے جوان پیدا ہوں، جس سسٹم میں سیدہ زینب جیسی خواتین پلیں اور بڑھیں اور پیغام حسین کو بڑھائیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ اب پروردگار عالم کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں پر یہی قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید پہ لعنت تو بھیج رہے ہیں، اظہار براءت تو کر رہے ہیں، لیکن اس نے لعنت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ یزید پر لعنت بھی بھیجتا ہے اور یزید کے سسٹم پہ عمل بھی کرتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی لعنت تو بھیجتے ہیں پر لعنت پلٹ کے انہی کی طرف آتی ہے کہ تو کیسی لعنت بھیج رہا ہے جبکہ تو سسٹم یزید میں رہ رہا ہے۔ اب آخری زمانے کی ایک نشانی بتا دوں تاکہ آپ کو براءت کا سسٹم سمجھ آئے۔ براءت یعنی خود کو خالص بنا، براءت یعنی خود کو خالص بنا اور سسٹم ولایت میں آ جا اور سسٹم یزید سے نکل جا۔ لیکن جب تک تو سسٹم یزید کو سمجھے گا نہیں کہ یزید کا سسٹم کیا تھا، جب تک تو شمر کو نہیں سمجھے گا، جب تک تو ہرملا کو نہیں سمجھے گا، جب تک تو یزید کو نہیں سمجھے گا، ارے یزید اگر یزید بنا تو یزید کیوں بنا؟ شمر اگر شمر بنا تو شمر کیوں بنا؟ وہ صفت جو شمر کے وجود میں تھی، امام فرماتے ہیں ایک تو یہ بڑا حاسد اور حسود تھا، یہ حسد کرتا تھا، دوسرا یہ شمر جو تھا یہ بہت زیادہ تانے دیتا تھا، فرمایا اس کے پتھروں نے ہمیں اتنی تکلیف نہیں دی جتنا اس کے تانوں نے ہمیں تکلیف دی۔ کہ حسین سجدے کی حالت میں ہے، آخری سانسیں حسین لے رہے ہیں، پھر بھی مولا کے قریب جاتا ہے اور حسین کے کانوں کے قریب کہتا ہے فوج یزید خیموں پہ حملہ کرو، علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینو، کہ اس کے تانوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا۔ یہ وہ تانے تھے جو انسان کے جگر کو جلا دیتے تھے، یہ وہ تانے تھے جس نے زینب کو رلایا تھا، یہ وہ تانے تھے جس نے سکینہ کو رلایا تھا۔ فرمایا مومن اب تو براءت شمر سے کر رہا ہے، لیکن اگر تیرے وجود میں وہی شمر والا حسد ہے اس برات کا کیا فائدہ؟ علی والا یزید پہ لعنت بھیجے لیکن خود نشے میں مبتلا ہو، خود شراب میں مبتلا ہو، یہ کیسی لعنت ہے کہ میں کر بھی رہا ہوں لیکن اس لعنت سے میں دوری بھی نہیں کر رہا۔ تو سمجھو یزید ایک پورا سسٹم ہے، ایک ایسا سسٹم جو تمہارے بچوں کو فاسق بناتا ہے، ایک ایسا سسٹم جو تمہارے بچوں کو فاجر بناتا ہے۔ پر میں آخری زمانے میں اختلاط حق و باطل ہو جائے گا، اور جو ڈیوٹی امام زمانہ کی ہے امام آنے کے بعد کریں گے، وہ امام لوگوں کو خالص کریں گے۔ رسول کے جانے کے بعد اختلاط حق و باطل ہوا، یعنی حق اور باطل مل جائے گا۔ یہ انسان ایسا سمجھو کہ کچمبر ہوگا ایمان کا اور باطل کا، اس کے اندر نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، حب مال بھی ہوگی، حب جاہ بھی ہوگی، حب شہرت بھی ہوگی، اس کے وجود میں نظام باطل سے محبت بھی ہوگی۔ یہ حسین کو بھی پسند کرے گا لیکن اس کی مینٹلٹی ویسٹرنائز بھی ہوگی، یہ نظام باطل کو بھی پسند کرے گا، یہ نظام حق کو بھی پسند کرے گا، یعنی اس کے اندر کچھ حقانیت ہوگی اور اس کے اندر کچھ باطل کو پسند کرنا ہوگا۔ یہ نماز بھی پڑھے گا، یہ حسین کی مجلس میں بھی آئے گا، لیکن مجلس کے بعد یہ اس حق و باطل کی چیزوں کی طرف بھی گرویدہ ہوتا جائے گا، اس کی طرف بھی اس کے وجود میں کھچاؤ پیدا ہوتا جائے گا۔ کہ فرمایا انسان سورہ فجر پڑھے، میں نے کہا کہ سورہ فجر سورہ حسین ہے، علماء فرماتے سورہ فجر کو سورہ حسین بھی کہہ سکتے ہو، کہ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مال جمع کیا، وعددہ، یہ مال کو جمع کرنا عیب نہیں ہے، لیکن مال کو جمع کر کے تعدد میں لانا، مال کو حد سے زیادہ بڑھانا۔ ایک گھر اللہ نے دیا ہے اور مال جمع کرو دوسرا گھر بناؤ، اور مال جمع کرو تیسرا گھر بناؤ۔ واللہ وہ عمراء، وہ جو سسٹم میں اشراف گری کے اندر رہتے ہیں، جو مال جمع کرنے کے بعد پھر اور وعدد، قرآن کہتا ہے یہ مال تو جمع کرتا ہے، ایک گھر بنایا، دوسرا گھر بنایا، تیسرا گھر بنایا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ سسٹم یزید پہ لعنت تو بھیج رہا ہے پر خود اسی یزیدی سسٹم میں رہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ مال، اس نے یہ سوچا تھا کہ اخلدہ یہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا، کہ تیرے لیے ایک گھر کافی نہیں تھا کہ تو گھر پہ گھر بناتا جا رہا ہے۔ یہ وہی اشراف گری کا سسٹم، کہ بہتر سے بہتر کمرہ، بہتر سے بہتر سہولت، اب مجھے برتن بھی سونے کے چاہیے، جو لگژری لائف اسٹائل کا تصور جو سسٹم ہے یزید نے انسان کو دیا، کہ چلے جاؤ حسین کی زندگی دیکھو، علی ابن ابی طالب کی زندگی دیکھو، کہ ایک مومن کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے 40 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ اس کی بیٹی کی شادی میں خرچہ ہوتا ہے۔ یہ علی کا چاہنے والا، یہ عمراء اور اشراف گری کے سسٹم کے ماننے والا، جب اس کی بیٹی کی شادی میں 30 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے اور اسی ملک میں، اسی محلے میں، اسی سوسائٹی میں کیسا غریب بھی رہتا ہے جیسے بیٹی کو دینے کے لیے جہیز کے پیسے نہیں۔ یہ کس سسٹم میں جی رہا ہے؟ نام تو علی کا لے رہا ہے لیکن سسٹم براءت سے ابھی تک اس نے کمپلیٹ براءت نہیں کی، اس نے خود کو کمپلیٹ خالص نہیں بنایا۔ یہی تو وہ جنگ تھی، یہی تو وہ نعرہ تھا جو علی ابن ابی طالب رسول خدا کے جانے کے بعد فرمایا طلحہ اے زبیر تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی،
عبید اللہ ابن عباس کو جب مولا علی کے پاس بیت المال مولا نے دینا چاہا، جتنا بیت المال اسے دیا اتنا اس کے غلام کو دے. علی یہ کیا کر رہے ہو؟ جتنا مجھے دے رہے ہو اتنا میرے غلام کو دے رہے ہو. کہ یہی میرے رسول کی عدالت تھی. میں نے پہلے دن سے تمہیں کہا تھا تمہیں علی کی عدالت پسند نہیں آئے گی. عدالت علی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی تھی. ذرا پڑھو کون سا صحابی کتنا مالدار تھا اور اس 20 سالوں میں 28 سالوں میں اس کے پاس مال کتنا آ گیا، جس میں اتنی تفریق بڑی کہ عجم کا وظیفہ اور تھا، عرب کا وظیفہ اور تھا. بات تو یہاں تک آ گئی جب نبی کی ازواج میں بیت المال کو تقسیم کرنے کی باری آئی. جو بیوی زیادہ جوان تھی اسے زیادہ دیا جاتا تھا، جو بوڑھی تھی اسے کم دیا جاتا تھا. وہ سسٹم انہوں نے بنا لیا جو اشرف گری کا سسٹم تھا، بیت المال کو جمع کرنے کا سسٹم تھا. اسی سسٹم کے خلاف جب علی کھڑے ہوئے تو لوگوں نے علی کو قتل کرنے کی کوشش کی، علی کو شہید کرنے کی کوشش کی. امام فرماتے تو حسین کا ماننے والا ہے، اور حسین کا اگر ماننے والا ہے تو اس سسٹم سے براءت کر. جب تک تو اس سسٹم سے کمپلیٹلی باہر نہیں نکلے گا. کون سا سسٹم؟ پہچان یزید کے اندر کون سی صفات تھی. جتنا تو ایمان کے قریب ہوتا جائے گا اتنا خدا تجھے خالص کرتا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھنا، جب ان کا قریب جاتا ہے تو پھر خدا کچھ امتحانات بھی لیتا ہے، کیونکہ بندہ ایسے خالص نہیں ہوتا. پہلے اس آگ میں جلنا پڑتا ہے. ہاں، پہلے اس گندگیوں کو، ناخالصیوں کو اپنے وجود سے اتارنا پڑتا ہے. جہنم کا تصور بھی یہی ہے کہ بندہ جہنم میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جہنم میں وحشی لوگ ہوں گے. یہ وحشی پنا جو ان کے وجود میں ہے اسی وجہ سے وہ جہنم میں جاتے ہیں. اور سیدہ فرماتی اگر خود کو دنیا میں خالص نہیں کرو گے تو اللہ کی آگ تجھے خالص کرے گی، اور اس کا آگ خالص کرنا بڑا مشکل ہے. انسان اس سے پہلے کہ موت آئے خود کو دنیا میں خالص کر لے. کہ سیدہ کیسے خالص کروں؟ کا بہترین راستہ ہے اللہ کی دربار میں توبہ کر لے. آنسوؤں سے خود کو دھونا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ کی آگ سے خود کو دھونا بڑا مشکل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. عزیزان محترم، اگر خود کو خالص کرنا ہے، رسول خدا کی ایک حدیث ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اعار اعداءہ اخلاق من اخلاق اولیائہ. یہ اکثر نوجوان کہتے ہیں مولانا جب ہم ویسٹ میں جاتے ہیں تو انگریزوں کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یا کبھی کبھی دشمن علی سے بھی ملو گے تو بڑا شاید کوئی نہ کوئی خوش اخلاق ہو. تو ان کے پاس یہ اخلاق کہاں سے ہے؟ اسلام ہمارے پاس ہے اور اخلاق ان کے پاس ہے. تو فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اعار اعداءہ اخلاق من اخلاق اولیاء، اللہ نے عاریے کے طور پر، ایسے سمجھیں ادھار کے طور پر، اولیاء اللہ کا اخلاق ان کے دشمنوں کو دیا. اللہ نے عاریے کے طور پر، ادھار کے طور پر ان کو اخلاق دیا. یہ جو ان کے وجود میں اخلاق ہے یہ عقلانی اخلاق نہیں ہے. کہ امام کی ایک حدیث ہے جنود جہل اور جنود عقل. ان کے اخلاق کی بنیاد عقل نہیں ہے. ان کا اخلاق تم آج دیکھ رہے ہو، لیکن یہ اخلاق جانے میں بھی دیر نہیں کرتا، یہ اخلاق گرنے میں بھی دیر نہیں کرتا. کہ انگریز کتنا با اخلاق ہے، لیکن یہی انگریز جب عراق میں گیا تو اس نے عزتوں کو لوٹا، اس نے کتنا ظلم کیا. یہی با اخلاق انگریز جب، اس میں ساری فوجیں شامل ہیں، آسٹریلین فوج شامل ہے، برٹش فوج شامل ہے، فرانس کی فوجیں شامل ہیں، سارے شامل ہیں. اور یہی لوگ جب افغانستان میں جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ پھر آپ دیکھو کیا حال کرتے ہیں. تو ان کا اخلاق عاریے کے طور پر ہے، ٹیمپریری ہے. اور اللہ نے عاریے کے طور پہ اخلاق کیوں دیا؟ لِيَعِيشَ أَوْلِيَاؤُهُ مَعَ أَعْدَائِهِ فِي دَوْلَاتِهِمْ، تاکہ اللہ نے ان کو ادھار کے طور پہ دشمن کو، کافر کو یہ اخلاق دیا. مثلا تھوڑی بہت انسانیت، تھوڑا بہت اخلاق، سچائی ان کے وجود میں رکھی. اس لیے رکھی تاکہ اللہ کے ولی ان کے ساتھ زندگی کر سکے. اگر میں ان کو اخلاق نہ دیتا، وہ اتنے وحشی تھے، ان حیوانوں کی طرح تجھے پارا پارا کرتے تھے. کربلا کے میدان میں جب اخلاق چھینا جاتا ہے، شمر کی حالت دیکھو کیا ہے. اخلاق نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. اور بلا کے وجود میں اخلاق نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. جب خدا پھر انسان کو ظاہر کرتا ہے پھر اس کا اخلاق ظاہر ہو جاتا ہے. یہی انگریز عراق میں دیکھو اخلاق نہیں ہے، افغانستان میں دیکھو اخلاق نہیں ہے. ان کے ظلم کو دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ان کی جیلوں میں چلے جاؤ اور جوانوں کے ساتھ ان کا اخلاق دیکھو، آپ پریشان ہو جائیں گے. میں نے اگر ان کو اخلاق دیا وہ ابھی تمہارے لیے اخلاق دیا تاکہ اولیاء اللہ، اعداء اللہ کے ساتھ کچھ برس زندگی گزار سکیں. ورنہ یہ تمہیں کچا چبا جاتے، تمہیں نیست و نابود کر دیتے. اگر یہ اخلاق نہ دیتا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا تَرَكُوا وَلِيًّا
اگر میں ان کو اخلاق نہ دیتا یہ زمین پر ایک بھی اللہ کے ولی کو نہ چھوڑتے، سب کو قتل کر دیتے۔ یہ اخلاق میں نے اس لیے ان کو دیا، لیکن ایک دن آئے گا جب ان کا اخلاق ظاہر ہو جائے گا۔ مثلا انگریز جب مال کے توسط سے بیچ میں آتا ہے، جب ملکوں میں غارت کرنے آتا ہے، کیونکہ اس کے اخلاق کی بنیاد عقل نہیں ہے، اس کے اخلاق کی بنیاد مال ہے۔ اسے بچپن سے سکھایا گیا، اس کو مال کی لالچ کے طور پہ اخلاق سکھایا گیا، لیکن جو اخلاق علی ہے، جو اخلاق رسول ہے، زمانہ پتھر بھی مارے لیکن رسول گالی نہیں دیتے۔ 70,000 ممبروں سے مولا علی کو برا بلا کہا گیا، لیکن مولا علی نے ایک بھی گالی نہیں دی، کیونکہ علی کا اخلاق عقل والا اخلاق تھا۔ لیکن دشمن علی کا اخلاق دیکھو، اعداء اللہ کا اخلاق دیکھو، 70,000 ممبروں سے مولا کو گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ دشمن علی ہے نا، اس کا اخلاق دیکھو۔ بوئس طول اتم میں مکارم الاخلاق۔ اب یہاں پہ تجھے براءت کا تصور سمجھ آئے گا کہ کتنا مولا علی کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن مولا علی ان کے کردار سے براءت کر رہے ہیں۔ کسی مومن نے کہا مولانا ہم دشمن علی کو، دشمن اہل بیت کو کیا گالی دے سکتے؟ میں نے کہا قطعاً نہیں دے سکتے، کیونکہ سائیکولوجیکلی گالی وہ دیتا ہے جسے اپنے اندر کی بھڑاس کو اتارنا ہے۔ گالی ہے اپنی بھڑاس کو ختم کرنا، اور جب بھڑاس ختم ہوتی ہے تو گالی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن لعنت شروع دن سے ہے اور قیامت تک رہے گی۔ لعنت کی بھڑاس تو ختم ہی نہیں ہوتی، لعنت ہمیشہ رہتی ہے۔ لعنت یعنی اس کے سسٹم سے تجھے دوری اختیار کرنی ہے۔ اور آج آپ اللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اخلاق اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا اخلاق، اور افسوس ہوتا ہے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی اتنی جہالت ہو کہ آج سے 40 سال پہلے اگر شیعوں پہ الزام لگائے جاتے تو بندے کو سمجھ آتا، لیکن آج جب الزام لگائے جائیں سوشل میڈیا کے زمانے میں، یعنی علل اعلان بندہ قرآن کھول کے جھوٹ بولے۔ مثلا پہلے بولا جاتا کہ شیعوں کے 40 جز ہیں تو بات سمجھ میں آتی تھی، لوگوں کی رسائی نہیں تھی شیعوں تک، مان بھی لیتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی بولے شیعوں کے 40 جز ہوتے ہیں تو بھائی اگر ہیں تو بھائی ہمارے پاس بھی لاؤ، ہم بھی دیکھیں یہ 10 کون سے تھے۔ ایران کا کوئی قرآن لاؤ، لبنان کا کوئی قرآن لاؤ، پاکستان کی مسجدوں میں محفلوں میں کوئی لاؤ۔ تو آج کا پڑھا لکھا جوان سمجھ چکا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی فکر اسی پرانی فکر پہ اٹکی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی آواز ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر، ایمانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ مہر نہیں ہے، یہ لعنت گمراہی ہے۔ یہ مہر نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے، یہ کبھی بھی پلٹیں گے نہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں نا، ان کو کہو بابا جی اسمارٹ فون ہے، اس کو آپ بٹن والا فون چھوڑ دو، اسمارٹ یوز کرو، تو کہتے ہیں بیٹا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے وہی بٹن والا فون۔ تو کچھ وہی بٹن والے مسلمان ہیں جن کے ذہنوں میں وہی پرانے بٹن پھنسے ہوئے ہیں، جتنا کہو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ان کا اخلاق بتاتا ہے۔ مثلا میں نے اس سال ایک جملہ کہا تھا کہ جب ہمارے جلوس نکلے اور اس سے پہلے ان کے جلوس نکلے، اور 40 میں تو مومنین نے اتنی شرکت کی اور دنیا کو بتا دیا کہ حسینی ہوتا کیا ہے۔ ریلیاں نکالی اور کافر کافر، شیعہ کافر کے نعرے لگائے گئے، تو ایک جوان بڑا غصے میں تھا، مولانا ہمیں کافر کہہ رہے ہیں۔ میں وہی غصہ کیوں کھاتے ہو، وہ تو قابل ترس ہیں، غصہ تو ان پہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کہ کیوں مولانا ہمیں گالیاں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی گھر میں جاؤ اور اس گھر میں ایک طوطا ہو اور طوطا تجھے گالیاں دے، ہاں بھائی طوطا اگر گالیاں دینا شروع کر دے، طوطا بولے کافر کافر شیعہ کافر، تو کہ طوطے پہ غصہ کرو گے، اس کی گردن کو مروٹو گے؟ کہ نہیں مولانا طوطے پہ کیسا غصہ؟ میں نے کہا یہ سارے طوطے ہیں، عقل نام شعور نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ یا ہم تمہاری کتاب کا تمہیں حوالہ سناتے ہیں، تم ہمیں گالی سناتے ہو۔ یہ گالی مجھے تو نہیں دے رہے، تم لکھنے والے کو دے رہے ہو نا۔ پڑھو نا صحیح مسلم، پڑھو نا صحیح بخاری، پڑھو نا تفسیر کبیر، پڑھو نا آلوسی کو۔ ہم تو آپ کو آپ کا حوالہ سناتے اور اب گالیاں دیتے ہو۔ دلیل ہے تو دلیل دو، گالی کیوں دیتے ہو؟ کہ وہاں فرماتے ہیں جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے بندہ وہاں گالی دیتا ہے۔ اور فرمایا علی والو تم کبھی بھی گالی نہ دینا، کیونکہ تیرے پاس دلیلیں ہی اتنی ہیں، تمہاری پیٹھ دلیلوں سے مضبوط ہے۔ مسلمان مر جائے گا، تمہارے پاس دلیلیں اتنی ہیں، تمہاری دلیلوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو طوطے پہ کیسا غصہ؟ میں نے کہا جتنے کہہ رہے ہیں نا کافر کافر، جو سارے طوطے ہیں بندے خدا، یہ اپنے مدرسوں میں طوطے بناتے ہیں، طوطا پروری ہوتی ہے، یہ شعور نہیں دیتے، فہم نہیں دیتے۔ اور کراچی میں جب کانفرنس ہوئی تو اس پہ میں نے گفتگو کی، تو ایک مولوی آج کل بہت بول رہا ہے ان کا،
بار بار کہتا ہے میں ایران گیا ہوں، میں ایران گیا ہوں، میں ایران گیا ہوں. ایک بار میں تجھے لے کر جاؤں. ابن زیاد حسین کے کپڑے پہن لے، حسین نہیں بنتا. اللہ صلی اللہ محمد. تو اس نے وہاں پر آ کر صحیح بخاری کی غالباً ایک حدیث پڑھی. نام ہے منظور مینگل. مینگل کافی بلوچ میرے دوست بھی ہیں، اس کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. لیکن اس نے کہا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلم بھائی کو کافر کہا یہ کفر اسی کی طرف پلٹتا ہے. اب حدیث خود پڑھ رہا ہے. دیکھو اللہ سچ بھی منہ سے بلواتا ہے. یہ مسلمان سنے بھائی، تیرا عالم خود آ کے اسٹیج پہ حدیث پڑھا کہ رسول نے فرمایا جو اپنے مسلم بھائی کو کافر کہے وہ کفر اسی کی طرف پلٹتا ہے. اس نے کہا تمہارے پاس دو راستے ہیں جنہوں نے، اب اس نے بڑوں کے نام لینا شروع کیا. اشرف علی تھانوی، فلاں 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 نے شیعوں کو کافر کہا. کہ اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو پھر ان کو کافر ماننا پڑے گا. وہ محمد علی مرزا کا مشہور جملہ ہے نا کہ بابوں کی کتابوں کا خدا اور ہے. ہاں، تو یہ اپنے ان بابوں کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کو کافر کہا اگر تم آج شیعہ کو کافر نہیں مانو گے تو اس حدیث کے مطابق وہ سارے کافر ہو جائیں گے. بھائی آسمان کی طرف اور چاند کی طرف دیکھ کر تو کتنا بھی تھوکے گا، تھوک اپنے ہی چہرے پر آ کر گرتی ہے. مسلم کون ہوتا ہے؟ تمہارے 3 اصول دین، ہمارے 5 اصول دین. مسلمان اسے کہتے ہیں جو توحید کو مانے، نبوت کو مانے، قیامت کو مانے. شیعہ تو تینوں کو مانتے ہیں، توحید کو بھی مانے، نبوت کو بھی مانے. ایک حدیث نبی خدا کے لا کر دکھا، اگر اصحاب میں سے کوئی کسی صحابی کو نہیں بھی مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہمیں لا کر دکھا. اگر اصحاب میں سے کوئی کسی صحابی کو برا بلا کہتا ہے یا نہیں مانتا یا فور ایگزامپل اس صحابی کو گالی دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اگر یہی اصول تو نے بنایا تو پھر کئی اصحاب کو تمہیں دائرہ اسلام سے نکالنا پڑے گا. پھر بتانا پڑے گا کہ عمار کو جس نے مارا اس کا کیا ہوگا، حجر ابن عدی کو جس نے مارا اس کا کیا ہوگا، 70,000 ممبروں سے علی کو جس نے گالیاں دی اس کے ایمان کا کیا ہوگا. تو اپنی بات اپنے منہ پہ آ کے ان کے گرتی ہے. اور ابھی اس نے ایک نئی بات کی کہ شیعوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے پاس حافظ قرآن نہیں ہوتے. حالانکہ مصر کے بعد سب سے بڑا جو قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے اب ہر سال وہ ایران میں ہوتا ہے. تاریخ اسلام میں تم نے بھی 4 سالہ حافظ نہیں دیا ہوگا، شیعوں نے 4 سالہ حافظ دیا تھا. تمہاری لینگویج بھی عربی نہیں ہے. جو عراق کے شیعہ ہیں انہیں عربی پڑھنا نہیں آتی، جو لبنان کے شیعہ ہیں انہیں عربی پڑھنا نہیں. ارے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اور سما ٹی وی پر تو ہمارے بچے آئے اور انہوں نے قرآن پڑھا. اور نہیں، اگر تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہیں پر آ جا، تجھے لے کر جاتے ہیں. ہمارے کئی حافظ بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور خود کہتا ہے اگر کوئی شیعہ حافظ دکھا دو. اور یہ ایسا مولوی ہے جس کے منہ سے ہمیشہ WC کے الفاظ نکلتے ہیں. تفسیر قرآن بھی جب پڑھا رہا ہوتا ہے اور شیعہ مفسروں کو اس نے برا بلا کہا، جب خود تفسیر اس کی پوری تفسیر سنی، مشہور کیوں ہوا؟ گندے سے گندے لطیفے، گندی سی گندی باتیں اور شیعہ مولویوں کو برا بلا کہنا. حالانکہ میں نے تو اس کا نام منظور مینڈک رکھا ہے. اپنی شکل مینڈک جیسی ہے. کیوں؟ کیونکہ مینڈک جب کنویں میں ہوتا ہے نا وہ باہر کی دنیا کو نہیں دیکھ پاتا. وہ سمجھتا ہے جو میں نے سیکھا وہی جو مجھے آتا ہے وہی ہے. لیکن جب وہ بندہ کنویں سے باہر نکلے پھر تجھے گلی گلی میں شیعہ حافظ قرآن بھی نظر آئے گا. نہیں آتا تو کراچی میں ہم تمہیں لے کر جاتے ہیں، وہاں حافظین قرآن ہیں. اور اتنے اس نے عجیب لفظ استعمال کیا، عجیب لفظ اپنی توہین کے لیے. اگر کوئی شیعہ حافظ قرآن مل جائے تو کہہ رہے میرے منہ پہ آ کے پیشاب کرنا. عجیب آدمی خود کو گالی دے رہا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہم صلی علی محمد. اور نہیں، کراچی کا مدرسہ ہے اور وہیں سائیڈ میں جماران کے بچے ہیں. حفظ قرآن کا سلسلہ ہے، وہیں پر چلا جائے تو اسے شیعہ حافظ مل جائیں. ایک سفر ہم نے کیا تھا کوئٹہ سے تفتان کا، تو راستے میں ایک بلوچ ملا تھا ہمیں اور اس نے کہا کہ
بلوچوں میں بڑی اہل بیت کی محبت تھی، لیکن نظام ظلم یہی تو برات ہے نا کہ اگر تم اپنا سسٹم کریٹ نہیں کرو گے، یہ سسٹم تمہارے بچوں کو تباہ کر دے گا۔ تمہیں اس سسٹم کے مقابلے میں ایک سسٹم بنانا ہے، اگر نہیں بناؤ گے یہ گمراہی اتنی پھیلا دیں گے کہ تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وہ بلوچ جو اہل بیت سے محبت کرے، ہر 20 کلومیٹر میں انہوں نے ایک مدرسہ کھولا، کیونکہ وہاں ابھی تک میڈیا اتنے زور اور شور سے نہیں پہنچا، ٹی وی بھی وہاں پر اتنی نہیں پہنچی۔ وہی فکر کہ اس دن برما کا کسی مولانا کا فون آیا کہ مولانا یہ ہمارا برما میں بھی ان لوگوں نے جینا حرام کیا ہے، کہ وہاں جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی دکان، مثلا ایک چائے کا دکان شیعہ کا ہے اور ایک بدھسٹ کا ہے، تو تم بدھسٹ کے دکان سے چائے پی سکتے ہو، شیعہ کے دکان سے نہیں پی سکتے۔ کہہ رہے مجھے کتاب چھپوانی ہے، میں جاتا ہوں اپنے مسلمانوں کے پاس کہ بھائی کتاب چھاپنی، کہتے تم رافضی شیعہ ہو، ہم تمہاری کتاب نہیں چھاپیں گے۔ انہوں نے اپنا سسٹم منظم کیا ہے، جگہ جگہ اپنے سسٹم کو پھیلا رہے ہیں، یزید کی فکر کو پھیلا رہے ہیں۔ یہی پورے بلوچستان میں انہوں نے اتنی مسجدیں بنوائیں، ہر 20 کلومیٹر پہ 25 کلومیٹر پہ اس ریگستان میں انہوں نے مسجدیں بنوائیں، اور وہاں پر شیعہ دشمنی، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس نے سمجھا کہ میں بھی اسی کی فکر کا ہوں، تو کہنے لگا یہ جو کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ایران جانے، کہ ایران میں کام کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں کام کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ جو بس آئی تھی نا شیعوں کی، اس بس کو میرے گاؤں کے لوگوں نے بلاسٹ کیا تھا، 2 بسیں مومنین کی شہید کر دیا گیا۔ میں نے کہا کیوں انسان کو تم نے کیوں مارا؟ کیا قرآن نہیں پڑھا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس واذا الوحوش؟ یہ وہی وحشی پنا ہے، جب اس سسٹم میں بندہ چلا جاتا ہے تو یہ سسٹم انسان کو وحشی بناتا ہے۔ یزید کا سسٹم انسان کو ظالم بناتا ہے۔ تبھی فرمایا اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی، خدا کبھی جہنم نہ بناتا۔ آپ ایک جگہ دکھاؤ جہاں شیعوں نے قتل کیا ہو، شیعوں نے ظلم کیا ہو۔ شیعہ نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا، اگر شام میں امریکہ آیا تو ہم نے دفاع کیا، لبنان میں امریکہ آیا تو ہم نے دفاع کیا، عراق میں امریکہ آیا تو ہم نے دفاع کیا۔ 8 سال ایران سے جنگ ہوئی، ایران نے کبھی صدام پہ حملہ نہیں کیا، صدام نے حملہ کیا تو شیعوں نے دفاع کیا۔ یہی صورتحال یمن میں تھی، تم ایک بھی کنٹری نہیں دکھا سکتے جس پہ شیعوں نے حملہ کیا۔ فرمایا اسی طرح جب سسٹم حق میں رہتے ہو، تمہارا بس کام ہے حق میں رہنا، اور جب تم اپنے حق میں ثبات قدم رہو گے، خدا خود باطل کو ظاہر کرے گا۔ آپ حق پر رہے، آپ نے کچھ بھی ہو گیا، آپ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، وہ لبنان کا شیعہ ہو، وہ ایران کا شیعہ ہو، وہ پاکستان کا شیعہ ہو، ہم نے کبھی بھی کہا کچھ بھی ہو جائے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھیں جو عرب ظاہراً اسرائیل کے مخالف تھے، جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے وہ عرب ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سسٹم ہے برات ہے نا، جب آپ کمپلیٹ برات کرتے ہو نا اس کے نظام سے، جو جھوٹے اس کے بیچ میں چھپے ہوئے ہیں نا وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ عمان ظاہر ہو گیا، ابو ظبی ظاہر ہو گیا، سعودی عرب ظاہر ہو گیا۔ اب ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ ناز کریں تو کس پہ کریں؟ اب تو سعودی عرب بھی خراب ہو گیا، اب ترکی کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی لیڈر ہے ہی نہیں نا، یہ کس کے پیچھے لگے؟ تو ابھی نیا سسٹم، نئی حکومت، نیا لیڈر لایا جا رہا ہے، اور تغل کے نام سے بھائی ڈرامے دکھا دکھا کے لوگوں کے برین کو واش کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامے کا مین مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کے دل میں حکومت عثمانیہ کی محبت بڑھے، آپ کے دل میں نظام ترکی کی محبت بڑھے۔ آپ چاہو گے نہیں چاہو گے، جب یہ ڈرامہ دیکھو گے آپ کے سب کانشیس میں عثمانیہ کی محبت چلی جائے، اور وہ عثمانیہ جس نے شیعوں پر ظلم کیا، جس نے فاطمی حکومتوں کو گرایا، جس نے مصر میں فاطمی حکومت کو گرایا، جس نے سینکڑوں کی تعداد میں شیعوں کے کتاب خانوں کو جلایا، اب آپ یہ ڈرامے دیکھیں گے آپ کے دل میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کے سب کانشیس میں محبت چلی جائے گی۔ کوئی فلم آپ دیکھتے ہو اس کا سسٹم آپ کے ذہن میں چلا جاتا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ میرے وجود پہ کتنا امپیکٹ رکھتی ہے۔ بڑے سائیکولوجسٹ ڈرامے کو بنانے کے اوپر بیٹھتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں صرف ایک ڈرامے کے دیکھنے سے۔ یہ امت اور یہ مسلم اور یہ شیعہ، اس نے کب جناب مختار کو پہچانا تھا؟ لیکن جب اس نے ڈرامہ دیکھا تو مختار کو پہچاننا شروع کیا نا۔ امام رضا کا فلم دیکھا، ڈرامہ دیکھا، امام رضا کی معرفت آئی نا، تو یہ ڈرامہ آپ کے وجود میں کیا رکھتا ہے؟ اثر رکھتا ہے۔ تو ان کا سوشل میڈیا، ان کی نظام میں باطل کا سسٹم اتنا مضبوط تھا، انہوں نے پورے کوئٹہ سے لے کر تفتان تک مسجدیں بنائی۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو مارا۔ میں نے کہا کیوں مارا؟ بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، کیوں مارا؟ کہ نہیں جب ان کو مارا نا ان سب کے پاؤں پہ نا خلفاء کے نام لکھے تھے۔ آپ پروپیگنڈے کا اثر دیکھیے۔ پڑھا لکھا بندہ، ٹیچر تھا، پڑھا لکھا ٹیچر، کہہ رہا تھا میں حافظ قرآن ہوں، کہہ رہا ان کے پاؤں پر خلفاء کے نام لکھے تھے۔ میں نے کہا جتنے لوگ مرے کیا تم نے ان کے پاؤں چیک کیے تھے؟ کہ نہیں چیک نہیں کیے تھے۔
کہ نہیں ہر شیعہ کے پاؤں پہ لکھا ہوتا ہے. آپ پروپیگنڈا تو دیکھیں. جب تفتان پہنچے میں نے کہا میں شیعہ ہوں ذرا میرے پاؤں چیک کر لیں. ہاں بھائی ہم پاؤں پہ ان کا نام کیوں لکھیں بھائی؟ تو میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ میں نے دیکھا نہیں. میں نے کہا پھر قرآن کی تم نے آیت نہیں پڑھی؟ اگر کوئی خبر لے کر آئے تحقیق تو کرو سچا ہے یا جھوٹا ہے. اسی طرح تم خبر کو مان لیتے ہو کہ نہیں نہیں ایران سے بڑا لٹریچر آتا ہے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ ایسی اس نے خرافات کی، پتہ نہیں اصحاب کے نام لکھے ہوتے ہیں اور کتا چھاپا ہوتا ہے اور کوئی پیشاب کر رہا ہوتا ہے، ایسی ایسی چیزیں، یعنی خود بناتے ہیں، خود کریٹ کرتے ہیں. میں نے کہا میں 20 ایئر سے ایران میں رہ رہا ہوں، تم ایران آ جاؤ نا. کتابیں کہاں سے چھپتی ہیں؟ ایران سے. میں نے کہا ایران آ جاؤ، پوری مارکیٹیں گھومو، میں تجھے کردستان لے جاتا ہوں، بلوچستان لے جاتا ہوں، دیکھو شیعہ سنی کس طرح آپس میں رہ رہے ہیں. میں نے کہا جس مشہد میں ہم پڑھتے ہیں جتنا وظیفہ شیعہ مولوی کو ملتا ہے وہیں پر سنی مولوی وظیفہ لینے آتا ہے. جو ہیلتھ انشورنس شیعہ طلبہ کی ہوتی ہے وہی ہیلتھ انشورنس اہل سنت کے طلبہ کی، ایک ہی لائن میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا وہاں تو شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے، شیعوں کے 40 جز ہیں. پھر ہم نے اس کو دعوت دی. میں نے کہا ایران آ جاؤ. کہ اگر میرے گاؤں والوں کو پتا بھی چلا نا میں ایران گیا ہوں مجھے ہی جلا دے. اس قدر نفرت اس سسٹم میں ڈال دی. اور یہ ان مدرسوں میں جاتے ہیں 20-20 ہزار بچوں کے دماغوں کو اس دور میں، یعنی یہ دور وہ زمانہ تھا کہ ان کی شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، یہ اپنے نیازوں میں کیا ملاتے ہیں، یہ لوگ ان چیزوں پہ بلیو کرتے تھے، لوگ ان کو مانتے تھے. ایک فوج کا آن ڈیوٹی جنرل ہمیں بتاتا ہے کہ ساتھ میں ایک اور جنرل آیا، اس کے گھر میں ہم کھانا بھیج رہے تھے، اس کی بیوی پھینک دیتی تھی. MBBS پاس، اس کو میری بیوی نے بلایا. میں نے کہا سنا آپ کھانا پھینک دے تو کہا کیوں پھینک دو؟ کہ شیعہ اپنے کھانوں میں ذوالجنہ کا فضلہ ملا. اس نے کہا جب تمہارے پڑھے لکھے MBBS کا یہ حال ہے تو تمہارے جاہلوں کا حال کیا ہوگا؟ آپ جہالت دیکھیے، جہالت کتنی ہے. تب یہ اہل بیت فرماتے ہیں اگر ان کو اس سسٹم سے نکالنا ہے تو ان کو اپنی محفلوں میں بلاؤ، اپنی مجلسوں میں بلاؤ. آج سب سے زیادہ جو وہ پریشان ہے وہ اپنی کتابوں سے، آپ کی کتابوں سے پریشان نہیں ہے. وہ مسلم کو صحیح لگا کر پریشان ہو گئے ہیں، وہ بخاری کے سامنے صحیح لگا کر پریشان ہو گئے. اب صحیح بھی ہے اب کریں تو کیا کریں؟ زیادہ نہیں، ایک حدیث جو حدیث حوض ہے، فرقے ناجیہ کی حدیث ہے کہ میری حضرت موسیٰ کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 کے 72 جہنمی ہوں گے. یہ تو صحیح و سند حدیث ہے، ہر اہل سنت کا مفتی عالم مانتا ہے. بھائی آپ ہمیں چھوڑ دو، شیعوں کو چھوڑ دو، ہمارے لیے تو تم نے سوچ لیا ہے تمہارے آپس میں جتنے فرقے ہیں، وہ بریلوی، وہ حنفی، وہ شافعی، وہ احمد، جتنے تمہارے فرقے ہیں، اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ایک فرقہ جنتی ہوگا. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اگر کسی مسلمان کو رات کو نیند آ جاتی ہے وہ مسلمان گمراہی میں ہے. اتنی خطرناک حدیث پڑھنے کے بعد تجھے سکون سے نیند بھی آ جاتی ہے، حالانکہ تجھے پتا بھی نہیں فرقہ ناجیہ ہے کون سا فرقہ، نجات یافت فرقہ کون سا ہے جس کو اللہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، سارے کے سارے نہیں جائیں گے. تبھی فرمایا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والا ہے. کیا مطلب تقسیم کرنے والا ہے؟ فرمان یمت یرنی، جو مرے گا علی کی زیارت کرے گا اور دیکھنے کے بعد کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. یہ فاسق اور فاجر اور علی کے در سے دور جس نے علی کا ساتھ چھوڑا تھا کہے گا اے کاش میں تراب ہوتا جب ابو تراب کو دیکھے گا. حسرت، جنگ علی کے وجود پر ہے، پوری جنگ وجود علی پر ہے. سیدہ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے علی کی وجہ سے، حسن کے جنازے پہ تیر چل رہے ہیں علی کی وجہ سے، کربلا میں مولا حسین کو شہید کیا جا رہا ہے علی کی بغضاً لابیک، تیری نفرت، تیرے بغض کی وجہ سے، تمہارے باپ کے بغض کی وجہ سے حسین ہم تجھے مارنے آئے ہیں. تو معیار محبت اور بغض کا رسول علی کو بنا کر گئے. علی مع الحق والحق مع علی، اے لوگو علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے. تو جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا. تبھی فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، احادیث میں یہ موعودہ وَإِذَا الْمَوَدَّةُ سُئِلَتْ ہے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا، اس مودت کا سوال کیا جائے گا. کون سی مودت؟ میری اہل بیت کی مودت. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا صیغہ مؤنث ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
بعض علماء اس کی تعویل کرتے ہیں قتلت صیغہ تانیث ہے، اس مودت کا سوال کیا جائے گا جو سیدہ کی مودت، جو فاطمۃ الزہرا کی مودت، اللہم صلی علی محمد، اور سوال کیا جائے گا بے ای ذنب قتلت، میری بیٹی کا گناہ کیا تھا ہاں کہ اس کے اوپر آگ کا دروازہ گرا دیا گیا۔ اے مسلمان، تم نے آل رسول سے، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیسے ممکن ہے سیدہ کے گھر کو آگ لگ جاتی، کیسے ممکن ہے کہ نبی کی بیٹی کی اتنی بے احترامی ہوتی۔ آج تو خود مان لیا نا کہ بیٹی دربار میں گئی تھی، حق مانگا تھا، کیونکہ اس کا اختلاف اور اس سے انکار کوئی مسلمان کر نہیں سکتا، اور آج اس بے احترامی پہ اتر آئے اور کہنے لگے کہ یہ بیوی خطا پر تھی، کیونکہ ایک ہی بندہ خطا پہ ہو سکتا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ دو دعوے دار ہیں نا، سیدہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا مجھے دے کر گئے، مقابلے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، خطا پہ ایک ہی ہو سکتا ہے نا، دو تو نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بھی کہو گے یہ خطا اجتہادی تھی، یہ بھی جرت نہیں تھی کہ کہیں خطا اجتہادی تھی، ہمارا موقف ہے کہ سیدہ حق پر تھی، تمہارا موقف ہے مد مقابل والے حق پر تھے۔ وہ حق پر ہو سکتے ہیں جنہوں نے 40 سال کے بعد اسلام لایا، اور جس نے رسالت کی گود میں علم میں پرورش پائی۔ انہی چیزوں کا امت سے سوال کیا جائے گا کہ اے مسلمانوں، فرمائے جب سیدہ زینب بھی پیدا ہو جائیں، بی بی کے لیے تو رسول نے کہہ دیا تھا، یہاں تک جب جناب زینب پیدا ہوئی، مولا علی کی بیٹی جناب زینب، رسول نے فرمایا، مسجد میں منبر پر بیٹھے تھے، علی اپنی بیٹی کو لے کر، مولا علی لے کر گئے، رسول خدا نے گود میری مجمع کو دیکھ کر کہا کہ اے میری امت، میری اس بیٹی کا احترام کرنا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری اس بیٹی کا حیا کرنا۔ بغض اہل بیت آج آپ کو آشکار نظر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ نہیں، زیادہ نہیں، 10 منٹ سوشل میڈیا کے لیے نکالو، 10 منٹس فار یور امام، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے عقیدے کے لیے 10 منٹ نکالو۔ وہ کتابیں، وہ حوالے، آج ہسٹری کو عیاں کرو، ہسٹری تھی کیا۔ انشاءاللہ کل کی مجالس میں زیادہ گفتگو کروں گا۔ بہت سارے بہتان اور الزامات لگے ہیں اہل بیت پر، اور اسپیشلی مولا علی پر، کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آج ان کا ایک مولوی کہتا ہے یہ تکلیف علی نے دی تھی۔ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے تھے، سیدہ نے جا کے شکایت کی، اس وقت رسول نے کہا کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی۔ یعنی پوری کوشش ہے کہ حق کو چھپایا جائے، پوری، کچھ بھی ہو جائے، اگر علی کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے، سیدہ کی توہین ہوتی ہے ہو جائے، رسول کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے۔ یعنی نبی بیٹی کی محبت میں، فار ایگزامپل اگر لگا دیں علی شادی کر رہے تھے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، نبی بیٹی کی محبت میں کہیں گے کہ علی شادی نہ کرو، جس کا حکم قرآن میں ہے۔ ایک راوی اس کا نقل کرنے والا، ایک راوی، اور اس نے کب نقل کیا وہ مقام بھی دیکھو۔ عبداللہ ابن زبیر کا ماننے والا جو دشمن اہل بیت تھا، اور جب جس نے حدیث نقل کی، اس کی اس وقت عمر تھی 6 یا 8 سال۔ نبی نے ممبر پر کہا، کسی صحابی نے نہیں سنا، یہ ایک بندہ حدیث نقل کرنے والا ہے، اور یہ حدیث بیان کب کرتا ہے؟ بھائی ایک آدمی کا باپ کا انتقال ہو جائے نا، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، غم کا مارا ہوا، آپ اسے دلاسا دو گے یا اسے اذیت دو گے؟ امام سجاد کربلا کے واقعے کے بعد مدینے واپس آتے، کربلا کے واقعے کے بعد، لاشیں اٹھانے کے بعد، اکبر کا لاشا، اسیری، ماں بہنوں کا غم، اس وقت یہ شخص آتا ہے اور امام کو یہ سناتا ہے کہ آپ کے بابا علی نے یہ کیا تھا اور رسول نے یہ فرمایا تھا۔ اس وقت اس بات کے کہنے کا مطلب کیا کہ امام کو تکلیف دی جائے۔ اور جب چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا اس کی تفصیل میں کل آؤں گا، کہ لوگ بہتان لگاتے ہیں اہل بیت پر، کبھی علی پر، تو امام نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، کس کس پہ بہتان نہیں لگا؟ یوسف پر فحاشی کا بہتان لگا، اللہ کا نبی تھا، ہاں، یعقوب کی بیوی پر بہتان لگا، ایوب پر بہتان لگے، کہا محمد مصطفیٰ پر بہتان لگے، کہا اور چھوڑ دو، جو خدا وحدہ لا شریک ہے، امت نے خدا کا جسم بنایا، اسے قابل ترکیب اور قابل جز بنایا، تو فرمایا تعجب نہ کرو کہ اگر علی پر بہتان لگے، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو ان کے قریب بھی رجس کو لاتا ہے وہ خود رجس بن جاتا ہے اور قیامت تک لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، تجھے کمپلیٹ براءت کرنی ہے اس سسٹم سے،
وہ سسٹم جو اشراف گری کا سسٹم ہے. آج صرف مجلس کا مقصد نہیں، مجلس میں آئے محبت کی وجہ سے، مجلس میں گریہ کرو گے اس حرارت کی وجہ سے جو حرارت تیرے دل کے اندر ہے. آئے محبت میں، رو گے حرارت کی وجہ سے کہ حسین کی محبت اور حسین کی عزا کی حرارت ہر بندے کے دل میں آئے. لیکن یہ سوچو تم تھوڑی دیر کے لیے بھی، ایون 1 آور اور 1-2 مہینے کے لیے بھی جب ولایت کے سسٹم اور امام کے قریب ہو جاتے ہو تو یہ مجلسیں تجھے کتنا گناہوں سے دور کر دیتی ہیں. کبھی تصور کیا ہے کہ 2 مہینوں کی مجلسوں میں آتے ہو اور تم گناہوں سے اتنا دور ہو جاتے ہو کہ وَاعْتَصِمُوا حَبْلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام کے رکھو. معصوم فرماتے یہ رسی ہماری ولایت ہے، یہ رسی ہماری امامت ہے. جب تک تو رسی کو تھام کے رکھے گا کبھی بھی گناہ تیرے قریب نہیں آئے. یہ صرف ہماری مجالسوں کا اثر اتنا ہے کہ تیرے وجود سے گناہ دور ہو جاتا ہے. اب تصور کرو اگر پوری زندگی تیرے ہاتھ میں امام زمانہ کی رسی رہے تو کتنا پاک ہو جائے گا. ہاں؟ اور فرمایا اگر چند لمحے کی غفلت ہو جائے، چند لمحے کی غفلت، پھر شیطان یہ رسی نکال کر تیرے ہاتھ میں ایک اور رسی ڈال دیتا ہے. حبل الناس اور ہے، حبل اللہ اور ہے. تیرے ہاتھوں سے رسی خدا کو نکال دیتا ہے اور اپنی رسی ڈال دیتا ہے. اور فرمایا جب یہ رسی تیرے ہاتھوں میں آتی ہے پھر تو گمراہیوں کے دروازوں پر چلا جاتا ہے. یہ مجلس آپ کو حبل اللہ تک پہنچانے کے لیے ہے کہ انسان ذرا سوچ اپنی زندگی کس سسٹم کے مطابق گزار رہا ہے. بارہا کہہ چکا سنگل گلاس آف واٹر ہے نا، یہ بھی اسلام کہتا ہے جب پیو تو اس کے 7 احکام ہیں. بسم اللہ کر کے پیو، گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، جس سائڈ پہ کڑا ہے اس سائڈ پہ نہ پیو. رات کو بیٹھ کے صبح کو کھڑے ہو کر، اور رات کو سو جاؤ تو گلاس کو ڈھانک کے رکھا کرو، اس میں جراثیم چلے جاتے ہیں. ایک گلاس آف واٹر کے لیے اسلام اتنا حساس ہے تو یہ سوچو خدا کتنا حساس ہوگا تم اپنی پوری زندگی کو کیسے گزارو. امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعوں کی نشانی کیا ہے؟ ایک جملہ میرے مولا کا، لیکن واللہ یہ جملہ ہزاروں جملوں پہ بھاری ہے. فرمایا، چوتھے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں اور چاہنے والوں کی نشانی ہے کہ ہمارا شیعہ جیسا خلوت میں ہوتا ہے ویسا جلوت میں ہوتا ہے. خلاصہ کر دیا امام کہ جیسا جلوت میں ہوتا ہے ویسا خلوت میں. جلوت یعنی جیسا لوگوں کے سامنے ہے، کتنے ادب کے ساتھ فرش ادا پر بیٹھے ہو. یہاں پر کوئی گانا نہیں سنے گا، گالی نہیں دے گا، یہاں پر کوئی کسی کی بے احترامی نہیں کرے گا کیونکہ جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو. یہاں پر کوئی موبائل پہ گندی چیزیں نہیں دیکھے گا. لیکن جیسا تو اس جلوت میں آئے جب رات کو بند کمرے میں جاتا ہے کہ وہاں پر بھی تیرا یہی حال ہوتا ہے. اگر تیرا ظاہر اور باطن خلوت اور جلوت ایک جیسا ہے پھر سمجھ لو کہ تیرے اندر سلمان بننے کی ایبلٹی موجود ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرمایا کہ اے مومن اس کائنات کے مختلف نشے ہیں، نشوں سے بچو. اس موضوع پر میں کل آؤں گا کہ اکثر ہم عادتوں میں آ کر عبادتیں کرتے ہیں، لیکن عبادت کو بندہ اگر عبادت سمجھ کی عبادت کرے. دیکھیے میں چھوٹی سی مثال جوانوں کو دی تھی کہ یہی نماز ہے نا کہ جنگ صفین میں مختلف جنگوں میں جب مولا نے مصلی بچھا دیا تو لوگوں نے کہا یا علی یہ میدان جنگ ہے، میدان نماز نہیں ہے. تو امام نے فرمایا اسی نماز کو بچانے کے لیے علی جنگ لڑ رہا ہے. قرآن میں ایک بھی آیت اقرأ الصلاۃ نہیں ہے، نماز پڑھ نہیں، نماز کو قائم کر. قیام الصلاۃ یعنی ہر حال میں نماز قائم ہو. اب اس بندے کا دل نماز میں لگتا کیوں نہیں؟ معصوم کیوں فرماتے ہیں کہ جب مجلسوں میں جاؤ تو یہ تصور کیا کرو کہ سید السجاد دروازے پر تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جب روتے ہو تو ایسے سمجھو کہ حسین کی ماں فاطمہ تیرے سروں کے پیچھے کھڑی ہے، تیرے آنسوؤں کو جمع کر رہی ہے قیامت کے دن کے لیے. یہ معصوم کیوں تصور دیتے ہیں؟ کیونکہ انسان ظواہر پہ بڑا ایمان رکھتا ہے. جسے نہیں دیکھ رہا زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن قلباً اس چیز کو مانتا نہیں ہے. گناہ کیوں کرتا؟ کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا. اللہ نظر نہیں آتا تو بندہ غافل ہو جاتا ہے اس اور اللہ کے حضور میں گناہ کرتا ہے کیونکہ اللہ کے حضور کو نہیں سمجھ رہا. اسی طرح نماز ہے. کیوں امام حسین کربلا کی آخری رات میں فرماتے ہیں عباس ایک رات کی مہلت مانگ. مولا آخری رات کیا کریں گے؟ بچی کے ساتھ بیٹھیں گے. جب بندہ مرنے لگتا ہے نا رشتہ داروں کو بٹھاتا ہے.
آخری بار ہے بیٹیوں کو دیکھ لوں، بیٹوں کو دیکھ لوں، بیوی کے ساتھ بات کروں. لیکن مولا کیا آپ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا بیٹوں کے ساتھ؟ فرمایا نہیں، حسین مصلی عبادت پہ بیٹھیں گے. کہ لشکر یزید کہتا جس طرح شہد کے چھتے سے آواز آتی ہے اسی طرح حسین کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی. ایسی تسبیح. کیوں؟ یہ لگاؤ جو اہل بیت کو ہے میرے دل میں کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے ابھی تک غائب پر وہ یقین کامل نہیں لایا. تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی. میں نے کہا یہ بتاؤ اگر تجھے کہا جائے کہ ڈیلی 10 منٹ کے لیے امام حسین آ رہے ہیں اور تجھے حسین سے ملاقات کرنی، کیونکہ امام حسین کا تصور میرے وجود میں اللہ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. یہ حقیقت ہے. مولا علی کا تصور اللہ سے زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے. کبھی مجلس میں آتا ہوں، کبھی ان کی زری پہ، کبھی علم. اب کہا جائے کہ 10 منٹ حسین آئیں گے اس امام بارگاہ میں اور مومن آ جانا، امام حسین سے ملاقات ہے. کیونکہ حسین کی محبت اور حسین کی شخصیت کا تصور، شہید کربلا کا تصور میرے دل میں اتنا مضبوط ہے. اگر تجھے ٹائم 6 بجے کا دیا جائے کہ حسین 6 بجے تجھ سے ملیں گے، تو دروازے پہ کب آ کے کھڑا ہو جائے گا؟ امیجن کرو. شاید کوئی مومن ایک دن پہلے ہی آ جائے، شاید کچھ کئی گھنٹے بعد پہلے آ جائے تاکہ مجھے امام حسین سے 10 منٹ کے لیے بات کر شرف ملے گا. اور کہ ڈیلی آنا حسین، ڈیلی 10 منٹ اس سے بات کریں گے. اب تم نے امیجن کیا کہ کیا محبت ہے امام حسین کی. اب سمجھو کہ اہل بیت مصلی پہ سب سے پہلے کیوں جاتے تھے، اور جب حسین سے ملنے آؤ گے کیسے آؤ گے؟ نہا کر آؤ گے نا، خوشبو لگا کر آؤ گے نا، صاف ستھرے ہو کر آؤ گے نا. یہاں تک کہ مولا میرے ناخن بھی نہ دیکھ لیں، ناخنوں کو بھی کاٹ کے آؤ گے نا، تاکہ حسین دیکھیں تو دیکھیں یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرے سامنے آیا. اس حال میں آ کر امام حسین کے ساتھ بیٹھو. یہی حال تھا جب اہل بیت مصلی پر آتے تھے، اپنی ساری زینتوں کو مصلی پر لے کر آتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، بہترین لباس پہنتے تھے اور بڑے سکون اور اطمینان سے مصلی پہ بیٹھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حسین کے لیے نماز ایک ایکسرسائز کا نام نہیں تھا. نماز صرف اٹھنے بیٹھنے اور سجدے کا نام نہیں تھا، نماز ملاقات خدا کا نام تھا. اس لذت کے ساتھ مصلی پہ، کیونکہ یقین تھا کہ میں مصلی پر اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. یہ سورہ حمد جو زبان سے ادا کر رہا ہوں، یہ کلمات میرے پروردگار عالم کے کلمات ہیں. لیکن میری نماز جسٹ ایکسرسائز ہے. 2 سجدے ہیں، ایک رکوع ہے اور قیام ہے، اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں. میں اس تصور سے نماز نہیں پڑھ رہا کہ میں پروردگار عالم کے سامنے کر رہا ہوں، جو رب الارباب ہے، جو خالق حسین اور خالق علی ہے، جو خالق زہرا ہے، جس نے اتنا حسن خلق کیا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. جس نے اتنے کریم بندے بنائے ہیں وہ خود کتنا کریم ہوگا. تو یہاں تصور کو بدلنے کی ضرورت ہے. جتنا میرا تصور اسٹرانگ ہوتا جائے گا اتنا میرا یقین اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور جتنا میرا یقین اسٹرانگ ہوتا جائے گا اتنے میرے ایمان کے مراتب بھی بڑھتے جائیں گے. تو فرما آ کربلا کے میدان میں ذرا حسین کی نماز کو دیکھ، آ زندان شام میں سیدہ زینب کی نماز کو دیکھ. یہ شخص کہتا ہے میں نے حسین کو اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا. میں نے جب عباس کے بازو کٹے ہوئے اٹھاتے ہوئے دیکھے تو ایسے لگ رہا تھا جس کے واقعاً اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور جب میں نے جوان بیٹے کے لاشے پہ آتا ہوا دیکھا، کہتا میں نے پہچانا نہیں، پہلے بال سیاہ تھے اب بال سارے سفید ہو چکے تھے. لیکن کہتا ہے جب گودی قتل گاہ میں گیا اور حسین کا سر سجدے میں جا رہا تھا، اب مجھے چہرے پر ایسی رونق نظر آئی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی ہے جس نے بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا، یہ وہی ہے جس نے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے اور سجدے میں جا کر یہ جملے کہے رضن برضا و تسلیما لامرہ. جب یقین ہونا پروردگار عالم پر، پھر بندے کے چہرے پہ یہ سکون ہوتا ہے. اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں نے نہیں دیکھا میری پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھے. لیکن جب زندان شام آتا ہے، رات کے اندھیرے میں اٹھتی ہیں بی بی، وضو کرتی ہیں، اور جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو بی بی بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. عالمہ غیر معلمہ، وہ بی بی جس کو فقہی مسائل کا اتنا پتا کہ جب مومن کو اتنی تکلیف ہو اسے کھڑا نہ ہوا جائے، جانتے ہیں آپ لوگ، تو پھر اجازت ہے کہ بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے. امام وقت سوال کر رہے ہیں کہ پپی اماں پورے سفر میں نے نہیں دیکھا آپ بیٹھے ہیں، اب کیا ہوا ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا سجاد میرے لال، زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں ہے،
یعنی بیوی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، اور اس بیوی کو 8 گھنٹے شرابی کی دربار میں کھڑا رکھا جائے۔ ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی اور سسٹم کے لیے اہل بیت نے قربانی دی۔ سوال یہ ہے اس نظام علی اور نظام زینب کو میں نے کتنا بچایا؟ کہ مومن آ حسین کی مجلس میں اس سفرہ حسین سے تھوڑا نور اور معرفت لے کر جا۔ امام فرماتے جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح۔ بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح۔ فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، اور ان خوابوں والی زندگی کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ نہ کرنا۔ کہ مولا ہر آنکھ روئے گی، کہ ہر آنکھ روئے گی، یوم الحسر، حسرت کا دن ہے، 2 آنکھیں نہیں روئیں گی۔ ایک آنکھ وہ جو حسین پہ روئے، دوسری آنکھ وہ جو اپنے گناہوں پہ روئے۔ واللہ دونوں آنکھیں اہل بیت نے آپ کو عطا کی ہیں کہ اے مومن جب آنکھوں میں آنسو آئیں سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ رویا کر، کیونکہ جب تک خود کو خالص نہیں بنائے گا تو نظام براءت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کرو۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں کہ حسین کو سلام کرے؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی میرے بابا کو سلام کرے۔ تعجب سے کہا مولا اتنے مسلمان تھے، مسلمان کے مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہا کرتا ہے، لیکن میرے بابا کو کسی نے مسلمان سمجھا نہیں تھا۔ کہ تیرے سلام سے میرے حسین کو ٹھنڈک ملتی ہے، دلوں کو کربلا لے جائے، اس آقا کے نام کو پکاریں، ایام عزا جانے والے ہیں، آخری دن ہے، اور اگر ان 2 مہینوں کے بعد بھی اگر ہم حر نہ بن سکے تو یہ مقام افسوس ہے۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ وہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ یہ امام زمانہ کے اپنی زبان سے بیاں کردہ مصائب، زیارت ناہیہ نوحہ ہے امام زمانہ کا۔ فرمایا میرا سلام ان کلائیوں پہ جن میں رسیاں بندھی تھی، میرا سلام ان رخساروں پہ
جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ کالا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا۔ آخری سلام بڑا سخت، فرمایا میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ فرمایا میں ہر اس مجلس میں آتا ہوں جہاں میری پھوپھی زینب کے مصائب ہو، کیونکہ میری پھوپھی زینب 70 قدموں سے وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا۔ آئیے آج امام زمانہ کو اپنی مجلس میں دعوت دے، پر میں خدا ہر واسطہ رد کر سکتا ہے، لیکن میری پھوپھی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ام المصائب بی بی زینب، یہ وہی زینب جب مولا علی کی حکومت تھی، قافلہ پہنچا، امام نے کہا حسن رات ہونے دو، بازاریں بند ہونے دو، لوگوں کو گھر جانے دو، پھر میری بیٹی زینب کو لانا۔ لیکن جب شام میں قافلہ رات کو پہنچا، ظالموں نے کہا دن ہونے دو، بازاروں کو کھلنے دو، او مجمع جمع ہونے دو، پھر علی کی بیٹی کو لانا۔ مجھے نہیں معلوم امام سجاد پہ کیا گزرے، لیکن صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مارے۔ فرمایا صبح ہوئی، ابھی قافلے کو روکا ہوا ہے کہ نہیں نہیں بازار بھرنے دو، اللہ آپ سب کو شام بھیجے، ذرا دیکھنا بازار سے دربار کا سفر کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ 12 منٹ 13 منٹ، لیکن اس سفر کو زینب نے 8 گھنٹوں میں طے کیا۔ اتنی لوگوں کی بھیڑ تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، کہتا تھا اسے مارو یہ باغی کی بہن ہے۔ کبھی بازار کھلنے سے ایک یہودی ملعون دوڑتا ہوا ابن سعد کو کہا ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے، لیکن میرا ایک کام کر دے۔ کہ کون سا کام؟ کہ علی کی بیٹیوں کا قافلہ سب سے پہلے میرے محلے سے گزارو۔ ملعون مال کی لالچ میں اجازت دی۔ اب یہ یہودی ملعون اپنے محلے میں دوڑتا ہوا گیا، آواز دے کے کہنے لگا اے یہودی مردوں، اے یہودی عورتوں، او جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، جسے علی سے بدلہ لینا ہے، میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا ہوں۔ یہودی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، جھولیاں پتھروں سے بھر لے۔ سید الساجدین کا قافلہ یہودی محلے میں پہنچا۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، امام زمانہ اگر موجود ہے مولا مجھے معاف کریے گا۔ ایک یہودیہ ملعونہ عورت نے پتھر لیا،
وہ نیزہ بردار جن کے ہاتھوں میں کٹی ہوئی گردن تھی. ملونہ عورت نے ان سے پوچھا بتا علی کے بیٹے کا سر کون سا؟ خولی نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر. ملونہ نے سونے کا ہار اتارا خولی کے قدموں میں پھینکا. کہا ذرا میرے قریب آ، میں نہیں چاہتی میرا پتھر کسی اور کو لگے. یہ ملو قریب ہو، یہ منظر سکینہ دیکھ رہی ہے، یہ منظر زینب دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ ملونہ کا ہاتھ اوپر گیا، یہاں ہاتھ کا نیچے آنا تھا، ارے حسین کے سر سے خون جاری ہوا. میں قربان زخمی سر مولا حسین کو. جیسے اس نے پتھر مارا ایک اور یہودی ملونہ عورت نے پتھر لیا. کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو ماروں. ایک مرتبہ زینب کا نشانہ لیا. بی بی زینب خاموش ہے لیکن اپنی نگاہوں سے اسے دیکھ بھی رہی ہے، اپنا سر بھی اٹھایا ہوا ہے، گویا کہہ رہی ہے مارو مارو او مجھ زینب کو بھی مارو. جب میرے حسین کو مارا ہے مجھے بھی مارو. یہاں ملونہ کا ہاتھ اوپر گیا، وہ جیسے ہاتھ نیچے آیا اور زینب کے سر سے خون جاری ہوا. سجاد کی فریاد بلند ہوئی، واہ حسین واہ عباس واہ زینب. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارا تجھے سیدہ زینب اور امام حسین کے زخمی سر کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. کافی مومنین نے التماس سے دعا کہا، پروردگارہ مومن کینسر کے مرض میں مبتلا بحق بی بی سکینہ خدایا ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جن کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں خدایا ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں.